ان دونوں آوازوں کو آپس میں نہ ملائیں، ضاد اور ظا۔ ان دونوں آوازوں کو آپس میں ملانا معنی کو بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ میں الضالین کا مطلب ہے گمراہ ہونے والے، لیکن اگر اسے الضالین پڑھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ٹھہرے ہوئے۔ اسی طرح لفظ نضرہ کا مطلب ہے ظہور، چمک اور تازگی، لیکن اگر آپ اسے نظرہ پڑھیں تو معنی ہو جاتا ہے نظر، دیکھنا یا گھورنا۔ اور اس سے بھی برا یہ کہ اگر آپ ضاد کو زا کی طرح پڑھیں، مثلا رمضان کو رمضان کہیں۔ اسی طرح لفظ یضل جو گمراہ ہونے کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اسے غلط پڑھ کر یذل کہا جائے تو معنی بن جاتا ہے لغزش یا ٹھوکر۔ تو یاد رکھیے، کسی حرف کی آواز بدل دینا اکثر اوقات معنی بدل دیتا ہے، اسی لیے آپ کو چاہیے کہ